بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، بات کرتے ہیں وضو کی۔ ہمیں لگتا ہے یہ صرف منہ ہاتھ دھونا ہے۔ آپ لوگ وضو کے فائدے نہیں جانتے ہوں گے۔ صرف ایک بار وضو کرنے کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ پھر آپ خود کہو گے، ارے یار 24 گھنٹے اب مجھے وضو میں رہنا ہے۔ اور وضو کرنے کے بعد کا ایک ایسا وظیفہ بھی بتاتے ہیں، اگر وہ وظیفہ انسان کر لے تو اس شخص کی، یعنی کہ جو یہ وظیفہ کرے گا، اس شخص کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ صرف وضو کرنے کے بعد ایک بار یہ وظیفہ کرنا چاہیے۔ آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ چیز مل جائے گا۔ پیارے دوستو، مسلمان ہیں، وضو کرتے ہیں، جو کرنے کے بعد ہی نماز پڑھی جاتی ہے، تو ہم وضو تو روز اور روزانہ کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد صرف ایک وظیفہ ایسا ہے جو کر لینے سے اسی وقت دیکھ لینا اس کا اثر دکھے گا، اور 99% لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ پیارے دوستو، حدیث شریف سے ثابت کر کے اس ویڈیو کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بس آپ ایک چھوٹی سی آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے اوروں تک بھی اس کو شیئر کر دیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ پاک، جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہماری روزی میں خیر و برکت عطا فرما، اور ہم پر آنے والی پریشانیوں کو دور فرما، اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ کیا پتہ کس کا آمین کب قبول ہو جائے۔ کون یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے، اس کی دعائیں قبول ہو جائے، اس کے گھر اور کاروبار میں برکت ہو، اس کے بگڑے کام بن جائیں، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ کتنا اچھا ہو کہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، اور مرنے کے بعد شہادت ملے، پوری رات روزہ رکھنے کی عبادت کا ثواب ملے، اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں وضو کرنے سے مل سکتی ہے، بس آپ دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں بھائیوں، اور اس سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وضو کرنے کے بعد ایک عمل کرنا ہے، یعنی کہ ایک وظیفہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے میں اچھے طریقے سے آپ کو وضو کرنے کے فائدے، وضو کرنے کی فضیلت یہاں پر بتا دیتا ہوں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گا۔ آپ نے تو یہ سنا ہوگا کہ استغفار کرنے سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وہ قریبی بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا ہمارے گناہ، اور ہم اس پر دھیان نہیں دیتے۔ دن بھر میں کتنے سارے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے کتنے چھوٹے چھوٹے گناہ، کتنے چھوٹے چھوٹے ایسے کام ہو جاتے ہیں جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ جب حشر اور قیامت کے دن ہمارے گناہ ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمیں لگے گا ہم نے ان پر دھیان نہیں دیا۔ پیارے دوستو، آج تو ہم زندہ ہیں، اس دنیا میں ہیں، توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ ہم چاہے تو ہمارے گناہوں کو آج ہم معاف کروا سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد آپ چاہے کچھ بھی کر لو، آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اس دنیا میں ہو تب تک آپ سے گناہ ہوتے رہیں گے، اور آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہنا،
تب تک آپ معاف ہوتے رہیں گے، اور جب تک آپ اس دنیا میں زندہ ہو تو سب سے پہلی چیز وضو کرنے کا ایک بڑا فائدہ ہمارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے پانی لا کر ان کو دے دیا اور انہوں نے وضو کیا، اور غلام نے کہا اللہ آپ کو کفایت دے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے جو بندہ وضو کرتا ہے اللہ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ پیارے دوستو، دوسری چیز ہے مرنے کے بعد شہادت ملے گی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا باوضو رہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کو باوضو روح قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے دوستو، آج کے مسلمانوں کو پاک رہنے کی مناسب نہیں ہو رہا ہے، اور پاکی ہی نہیں ہے تو پھر وضو کیا کریں گے، اور وضو ہی نہیں کریں گے تو نماز کیا پڑھیں گے؟ کبھی سوچا ہے اگر ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی تو اگر ناپاکی کی حالت میں انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا موت کا کچھ پتہ ہے؟ آپ کو کسی کو نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے وضو کرنے کا سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ باوضو سونے والا، یعنی کہ رات میں جو وضو کر کے سوتا ہے تو روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ تو اس لیے وضو کر کے سویا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پوری رات عبادت میں گزرے تو آپ بس وضو کر کے سو جایا کرو، آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا اور ایک روزے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کے سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ کبھی اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ منہ، ہاتھ اور پیر وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے زیادہ چمک کرے۔ صحیح بخاری۔ جو وضو پر وضو کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ جامع ترمذی۔ جس شخص نے صحیح طرح سے وضو کیا اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دوسرا کلمہ پڑھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ باوضو رہنے والے کے جسم کے تمام حصے تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جو اس کو انسان اور جنات کے سر سے حفاظت کرتے ہیں، اور جو باوضو رہتا ہے، جو نبی کی سنت کا پابند رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تنگی کو دور کر دیتا ہے اور حاجات اور ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ تمام فرشتے اور اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ موت کے وقت اسے غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے کوئی خوف اور غم نہ کر کیونکہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ موت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ کرامن کاتبین، نیکی اور برائی لکھنے والے فرشتے، ان کا قلم اس کا ثواب لکھنے کی وجہ سے ہر وقت تر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شہد کی ایسی شراب پلائے گا جس پر آج تک مہر لگی رہتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق نصیب ہوگی، اس کا دل ہمیشہ نرم رہے گا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے جملے داخل کرے گا۔ اب جان لیتے ہیں وضو کے فائدے کیا ہیں۔
क्या ये साइंटिफिक रिसर्च से साबित होते हैं कि वजू जिस्म में बैक्टीरिया को हटा देता है, वजू ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारे रक्त संचार प्रणाली को बनाए रखता है, वजू हमारे जिस्म को तरोताज़ा करता है। पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिस्तर पर जाने से पहले वजू करने की सलाह दी है। हाथ, मुंह, पैर और आँखों को सोने से पहले ठंडे पानी से धोना। आज के एक्सपर्ट भी यही बताते हैं कि नाक धोने से माइक्रोबिक बीमारी यानी माइक्रोबिक डिसीजेस उनसे बचाव करता है। ये धूल और कीटाणु को जिस्म से होने से रोकता है। वजू के दौरान हाथ धोने से आपके हाथों में सभी कीटाणु धुल जाएंगे और कुल्ली करने से मुंह की बैक्टीरिया निकल जाएगी। दोस्तों, ये रही वजू की फजीलत, जिसमें आपने सीखा कि वजू करने वाले पर अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या फरमाता है। उसी के साथ वजू के फायदे भी आपने देख लिए, जिसमें वजू करने से हमारे बदन पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसको वजू की वजह से दूर किया जाता है। वजू करने से वो दूर हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब आप वो अमल जान लीजिए जो हम आपको वजू करने के बाद बताने वाले थे कि वजू करने के बाद जो भी अमल आप करेंगे, ये जो हम आपको वजीफ़ा बताएंगे वो आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तकदीर बदल जाएगी। इस अमल का एक तरीका है, वज़ू के दौरान दुनिया भर की फिजूलात बातें करना बिल्कुल मना है। मना ही नहीं बल्कि मकरूह है। वज़ू के वक्त बातें बिल्कुल ना करना। अगर वज़ू करते वक्त किसी ने सलाम कर दिया, क्या उसके सलाम का जवाब दे सकते हैं? तो देखिए, वज़ू में अगर आप कुल्ली कर रहे हैं, गरारे कर रहे हैं या चेहरा धो रहे हैं तो इसका जवाब आप कैसे दे पाएंगे? आजमाइश होगी आपके लिए। आप कुल्ली कर रहे हैं तब जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ, अगर आप सर का मसा कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, पैर धो रहे हैं तो आप सलाम का जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगा क्या आपको इस चीज़ की याद ना दिला दूं। तो अब हम आप जिस वजीफ़े की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद आप चाहे तो अपने हाथ पैर पोंछ लें, किसी टॉवल वगैरह से साफ कर लें। उसके बाद चलते फिरते आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। आप वज़ू करके मस्जिद के अंदर जा रहे हैं तो आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, या आप रात के वक्त सोने से पहले वज़ू करके अपने बिस्तर पर जाते हैं तो अपने बिस्तर पर बैठ करके या लेट करके भी आप इस अमल को कर सकते हैं। आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग 3 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। दुरूदे पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूदे पाक आपको याद है आप उस दुरूदे पाक को सिर्फ 3 बार पढ़ लें। उसके बाद या हय्यू या कय्यूमू, या हय्यू या कय्यूमू, इसको आपको पूरा 41 मरतबा पढ़ लेना है। यानी कि आपको इस तरह से पढ़ना है, या हय्यू या कय्यूमू, या हय्यू या कय्यूमू, या हय्यू या कय्यूमू। ये हमने 3 बार पढ़ा, लेकिन आप इसको पूरा 41 बार पढ़ लें और फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूदे पाक पढ़ लें जो आपने शुरू में पढ़ा था। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। वज़ू करने के बाद आप लोग इस अमल को ज़रूर करें और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगें। इंशाअल्लाह ताला जो भी शख्स वज़ू के बाद इस अमल को करने के बाद दुआ मांगेगा, यकीन मानिए उसकी दुआ रद्द नहीं की जाएगी। आप इसे एक बार ज़रूर करें। लेकिन प्यारे दोस्तों, नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपने वज़ू कर लिया, आपने वजीफ़ा कर लिया, अगर आज़ान हो रही है तो आप नमाज ज़रूर पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप वज़ू करेंगे, वजीफ़ा करेंगे और आज़ान हो रही होगी तो आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। याद रहे, नमाज फ़र्ज़ है। प्यारे दोस्तों,
یہ ویڈیو بہت محنت کے ساتھ بنائی گئی ہے، اس لیے آپ لوگ اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور سے شیئر کر دیں، اور اس ویڈیو میں کوئی کمی و بیشی رہ گئی ہے تو اس کے لیے ہم تہہ دل سے آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ سبھی لوگوں کو آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ سبھی لوگوں کو پتہ چل سکے کہ وضو کے فائدے کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو سوچئے نماز پڑھنے کے کیا فائدے ہوں گے، کتنے زیادہ نماز پڑھنے کے فائدے ہوں گے، اتنی بڑی بات ہوگی، تو اس لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ اور پیارے دوستو، جب اذان کے اندر آپ نے غور کیا ہوگا کہ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، اس کے بعد کہتے ہیں حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، یعنی کہ آؤ کامیابی کی طرف۔ تو پھر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو نماز کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ اللہ پاک کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔